نبی بنا کے جہاں میں بشر نے ایک کیسر خدا بنا لیے لیکن حسین بنا پر محمد والے محمد صلوات صلی محمد والے محمد بارے دیگر صلوات صلی محمد والے محمد برائے خشنود امام زمانہ بلند بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد بسم اللہ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم صلی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد محترم سامعین کرام حضران سید الشہداء پرساداران سادات کربلا محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا کے انسانوں کی فطرت ہے کہ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر مذہب، ہر فرد خواہ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کی فطرت میں خدا نے خوشیوں سے محبت اور غموں سے کراہت رکھی ہے، اور انسان سارا سال دعا بھی خوشیوں کی مانگتے ہیں اور انتظار بھی خوشیوں کا کرتے ہیں۔ کب ان کے بچے کی سالگرہ آئے گی، کب ان کی شادی ہوگی، کب ان کی شادی کی سالگرہ آئے گی، یہ سب وہ خوشیاں ہیں کہ انسان جس کا انتظار کرتا ہے، جس کی دعا مانگتا ہے۔ اس ساری قوم انسانیت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو سارا سال خوشیوں کا انتظار نہیں کرتا، فاطمہ کی اولاد کے غم کا انتظار کرتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں کہا ہو کسی نے کہ محرم کے آغاز سے پہلے اچانک ہی
سلسلہ مجلس شروع ہو جائے، بلکہ سارا سال منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ کس نے مجلس پڑھنی ہے، کس نے ماتم کرنا ہے، کس نے نوحہ پڑھنا ہے، کس دن کون سی شبیہ کی برآمدگی ہونی ہے۔ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب محرم کا آغاز ہوگا۔ یعنی فاطمہ الزہرا کا یہ بیٹا خداوند کریم کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ خدا نے انسان کی فطرت ہی اس کے لیے تبدیل کر دی کہ وہ انسان جو خوشیوں کا انتظار کرتا ہے، جب حسین کی باری آتی ہے تو وہ خوشیاں بھول کے حسین کے غم کا انتظار کرتا ہے۔ اور کتنی بہادر ہے یہ قوم کہ یہ غم کسی چار دیواری میں بند ہو کے چھپ چھپا کے نہیں کرتی، بلکہ گلیوں اور بازاروں میں اشتہار لگا کے بتاتی ہے کہ ہم حسین کا غم کرنے والے ہیں، اس لیے کہ حسین وہ ہے کہ جس نے چار دیواری میں جان نہیں دی، کھلے میدان میں جان دی۔ اس قوم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جو گلیوں میں بازاروں میں اشتہار لگا کے اپنے عقیدے کا اعلان کرے۔ یہ واحد قوم ہے کہ جو اپنے عقیدے کا اعلان دنیا کے سامنے کرتی ہے، اس لیے کہ عقیدے کے بارے میں اگر شک ہوتا تو چھپایا جاتا، کہ جس کا عقیدہ شاید حق ہے یا شاید باطل ہے تو وہ گلیوں میں بازاروں میں نہ آئے۔ تو جس قوم کا عقیدہ حق و علل حق پہ بنا ہوا ہو تو اسے فکر نہیں ہوتی کہ وہ مسجد کے اندر ہے یا بازار کے اندر۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہم حق پر ہیں، اور وہ بہت مشہور جملہ حضرت علی اکبر کا کہ جب ان سے پوچھا مولا حسین نے کہ اے بیٹا موت کو کس طرح دیکھتے ہو، تو خدا کی قسم دنیا بھر کے انسانوں کے لیے حضرت علی اکبر کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا اے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر آ جائیں یا موت ہم پر آ جائے، یعنی ہم زندہ بچ جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، اور اگر موت کے زیر سایہ آ جائیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم حق پر باقی ہیں۔ یعنی یہ جوان علی اکبر کا پیغام تھا دنیا بھر کے لیے کہ زندگی اور موت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، حق پر باقی رہنا بڑی چیز ہے۔ بے شک بے شک۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ میں جب یہاں پر آ رہا تھا، بلکہ آج صبح یہاں شام کو امام بارگاہ میں آنے کے بعد تک جو میرے ذہن میں موضوع گفتگو میں نے بنایا تھا وہ منبر گواہ ہے کہ میں نے اس کو تبدیل کر دیا، اور جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ بھی نہیں پڑھی، اور جو گفتگو اس آیت کے ذیل میں کرنی تھی وہ بھی نہیں کر رہا۔ میں نے اپنی آیت بھی تبدیل کی ہے پڑھنے والی، اور گفتگو بھی تبدیل کی ہے، اس لیے کہ مجھ سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے، جو اشعار، جو سلام، جو منقبت، جو قصیدے پڑھے گئے ہیں، وہ ملکہ عصمت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں تھے۔ تو میں نے اپنے موضوع گفتگو کو کچھ تبدیل کیا اور اس آیت کو بھی تبدیل کیا، اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی بہت معروف اور مشہور آیت ہے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا مومن ہو کہ جس نے یہ آیت نہ سنی ہو یا نہ پڑھی ہو، اور یقیناً یاد بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے حبیب کہو کہ میں تم سے اجر رسالت کے طور پر کسی شے کا سوال نہیں کرتا،
سوائے یہ کہ میری قربا سے مودت رکھو. بے شک. قل کہو لا اسألکم تم سے سوال نہیں کرتا علیہ اجرن یہ جو اجر میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربا سوائے اس کے کہ میری قرابت داروں سے میری قربا سے مودت رکھو. بے شک. بس کچھ گفتگو آج اس آیت کے ذیل میں کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے کل موضوع کا اعلان کیا تھا کہ ولایت محمد و آل محمد پر گفتگو ہوگی اس سے اسے میں منسلک کر دوں گا کیونکہ ولایت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو قربا کو سمجھتا ہے اور قربا کی مودت کا حق ادا کرتا ہے. بے شک. یہی تو وہ سوال ہے جو سارا حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد اللہ کہے گا کہ انہیں روکو ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے. جزاک اللہ. یہی وہ سوال ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا ایک مرتبہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد حاضر ہوا اور کہا کہ ابن رسول اللہ ہمیں پروردگار نے کہا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں جی. یعنی آپ پر اور آپ کے آباء و اجداد پر درود بھیجیں اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور درود کیا ہے؟ درود بھی رحمت کی دعا ہے. بے شک. اللہم صلی علی اے خدا تو اپنی رحمت نازل کر درود بھیج رحمت نازل کر. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے امام کہ آپ تو خود رحمت کا مجسمہ ہیں آپ تو خود رحمت ہیں اس کائنات کے لیے رحمت ہے عالمین کے لیے رحمت ہے اور خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے رحمت کی دعا مانگے. وہ آیت بڑی معروف ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ خدا اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. بے شک. تو اے ایمان لانے والو تم بھی رسول پر درود بھیجو اور اس کو سلام کرو بے شک. جیسے سلام کرنے کا حق ہے. اس کی گفتگو تفصیلی بات میں ہوگی. تو کہا کہ امام یہ کیا بات ہے آپ تو خود رحمت للعالمین ہیں کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے رحمت کی دعا مانگے. یہ کیسا مسئلہ ہے یہ کیسا فلسفہ ہے اور ہماری دعا مانگنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ توجہ ہے نا. بڑا معقول بڑا جائز سوال ہے کہ ایک مجسمہ رحمت ہے ہم خدا سے کہتے ہیں کہ اس پر اور رحمت نازل کر اسے کیا فائدہ ہوتا ہے جبکہ وہ ذات اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں. توجہ ہے نا. وہ ذات اس بات سے ماورا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں. تو یہ کیا وجہ ہے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو اور صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو تم اس پہ درود بھیجو تم اس پہ سلام کرو. تو امام نے کہا کہ ایک خالی گلاس اور ایک جگ پانی کا لے آؤ. اس وقت جو بھی وہ برتن رہے ہوں گے ایک جگ پانی کا اور ایک خالی گلاس اور گلاس کو اس پیالے کو اپنے دامن میں رکھ لو خالی پیالے کو اپنے دامن میں رکھ لو. جب رکھ لیا تو کہا کہ اس بھرے ہوئے جگ سے اس پیالے میں پانی بھرو. وہ پانی بھرتا گیا یہاں تک کہ وہ پیالہ بالکل پانی سے بھر گیا. تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا. امام نے کہا کہ اس میں اور پانی بھرو. کہا کہ مولا اس پیالے میں جگہ نہیں ہے پانی کی. کہا اس میں پانی ڈالو. جب اس نے اور پانی ڈالا تو وہ جو بعد والا پانی تھا اس پیالے والے پانی سے ٹکرا کے نیچے بہنے لگا اور اس شخص کے اپنے جسم پہ بہنے لگا. تو جب اس نے یہ منظر دیکھا تو امام نے کہا بس یہی ہے فلسفہ صلوات. فرمایا ہمارا وجود رحمت سے اس طرح بھرا ہوا ہے جس طرح سے یہ پیالہ پانی سے بھرا ہوا تھا.
جب خدا نے تمہیں کہا کہ تم ہمارے لیے رحمت کی دعا مانگو اور تم رحمت کی دعا مانگتے ہو تو خدا کائنات میں یہ واحد دعا ہے جس کی ضمانت دی ہے خدا نے کہ یہ دعا کبھی رد نہیں کرتا. جب بھی کوئی کہتا ہے کہ اے خدا تو آل محمد پہ رحمت نازل کر تو خدا رحمت نازل کرتا ہے. اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ کسی کو کوئی بڑی دعا کرنی ہو تو اپنی دعا کے پہلے اور دعا کے بعد میں درود بھیجے. اس لیے خداوند کریم درود کو قبول کرتا ہے تو اس درود کے صدقے میں خدا تمہاری دعا بھی قبول کرے. اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. فرمایا ہمارا وجود رحمت سے ایسے بھرا ہوا ہے جیسے یہ پیالہ پانی سے بھرا ہوا تھا. جب تم ہمارے لیے دعا کرتے ہو رحمت کی خدا اپنی رحمت نازل کرتا ہے. ہمارا وجود رحمت سے بھرا ہوا ہے تو جو تم دعا کرتے ہو اور رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ ہماری رحمت سے ٹکرا کر دعا مانگنے والے کے لیے رحمت بن جاتی ہے. یعنی ان ہستیوں کے لیے رحمت کی طلب کرنا اصل میں خداوند کریم کی رحمت کو ان سے مس کر کے اپنے لیے دعا مانگنا ہے. دربار پڑھ دے محمد والے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے اجر کے طور پر کوئی شے کا سوال نہیں کرتا سوائے یہ کہ میرے قربا سے مودت رکھو. ہر زبان میں یہاں گفتگو کرتے ہیں عربی زبان میں جب کسی سے کوئی بات کہی جاتی ہے کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کے 3 ممکنات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کوئی سوال کرے. ایک یہ کہ ایک برابر والا دوسرے اپنے جیسے برابر والے سے سوال کرے. اور تیسرا یہ کہ کوئی چھوٹا کسی بڑے سے سوال کرے. یا بڑا چھوٹے سے کرے یا برابر والے سے کرے یا چھوٹا بڑے سے کرے. جب کوئی بڑا کسی چھوٹے سے سوال کرتا ہے تو وہ حکم ہوتا ہے. جب کوئی برابر والا ایک برابر والے سے کرتا ہے تو وہ التماس ہوتی ہے. اور جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے کرتا ہے تو وہ سوال ہوتا ہے. یہ فرق ہے. یہاں پروردگار نے کہا ہے قل اے میرے حبیب کہو, یعنی پروردگار نے محمد مصطفیٰ کو حکم دیا ہے یہ سوال کرنے کا. توجہ کے ساتھ. اور حکم کا ماننا واجب ہوتا ہے. یعنی مودت رکھنا, محمد و آل محمد سے قربت رکھنا, ان کے قرابت داروں سے مودت رکھنا, یہ وہ بات ہے کہ جس کا سوال محمد مصطفیٰ کی ذات پر بھی خدا نے واجب قرار دیا تھا. اے میرے حبیب واجب ہے کہ تم ان سے قربا کی مودت کا سوال کرو. اور اب دوسرا مرحلہ آ گیا کہ اللہ کے رسول نے سوال کرنا تھا. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, کہ خدا اس کائنات میں سب سے بڑی ذات کا نام ہے. اور اس سب سے بڑی ذات نے کہا ہے کہ میرے بعد سب سے بڑی ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ. اور لفظ استعمال ہوا ہے اسألکم, میں سوال کرتا ہوں. توجہ کے ساتھ. میں نے کہا تھا کہ سوال وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے سوال کرتا ہے. توجہ کے ساتھ. چھوٹا بڑے سے سوال کرے, کچھ طلب کرے, کچھ مانگے تو اسے سوال کرنا کہتے ہیں. اب کائنات میں خدا کے بعد محمد مصطفیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. اور خدا نے کہا ہے کہ اے محمد تم سوال کرو ان سے, مودت کا سوال کرو.
اب ہم یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، خدا کے بعد محمد مصطفیٰ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو یہ لفظ سوال کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سوال کا مطلب سوال طلب کیا گیا ہے مودت رکھنے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم نے دنیا کے سامنے ایک نمونہ عمل بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ کی قربا کے مصداق وہ لوگ ہیں کہ اگر وہ کائنات میں میرے بعد سب سے بڑے ہیں، اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں محمد مصطفیٰ بھی کوئی چیز طلب کرے تو خدا اسے بھی سوال بنا کے پیش کر دے گا۔ محمد صلوات یعنی وہ شخصیات جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، اور مانگا کس نے؟ محمد مصطفیٰ نے۔ میں بڑے آرام سے جملہ کہہ دوں، اور شاید یہی اس گفتگو کا مرکزی جملہ ہو سکتا ہے کہ محمد نے اس کائنات کے لوگوں سے اپنے رسالت کے اجر کے طور پر مودت کا سوال کیا ہے، اور محمد مصطفیٰ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے خدا سے اپنے لیے بھی کبھی کسی شے کا سوال نہیں کیا۔ یعنی وہ ذات جس نے اپنے لیے کبھی دعا نہیں مانگی ہے، کچھ سوال نہیں کیا ہے، وہ لوگوں سے اپنی مودت کا سوال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خداوند کریم نے یہاں پہ فطرت تبدیل کر دی ہے کہ اے میرے حبیب، اے مصطفیٰ، بے شک تو نے ابھی کبھی اپنے لیے کوئی شے کا سوال نہیں کیا ہے، لیکن تیرے قربا کی مودت اتنی عزیز ہے کہ میں خالق اکبر ہو کر بھی یہ چاہتا ہوں کہ تو بے شک نبی اکبر ہے، لیکن اس مودت کے قربا کے لیے تو امت کے سامنے سوال کر۔ اور سوال کیا ہے کہ قربا سے مودت رکھو، قربا سے مودت رکھو۔ حضرت ابراہیم کی، حضرت موسیٰ کی امت نے ایک مرتبہ جمع ہو کر ان سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے ہمارے لیے بہت محنت کی، فرعون سے لڑے، نیل پار کیا، نہ جانے کون کون سی مصیبتیں اٹھائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس زحمت کے بدلے میں کچھ ادا کریں۔ توجہ کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کچھ دیں آپ کو۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ کام تمہارے لیے نہیں کیا تھا، یہ میں نے پروردگار کے لیے کیا تھا، میرا اجر میرا پروردگار ہی دے گا۔ توجہ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا، ان کی امت نے کہا کہ اے نبی اللہ، آپ نے اتنی جنگیں کی، آپ اتنے مشکلات سے گزرے، اتنے مصائب اٹھائے آپ نے، ہم چاہتے ہیں کچھ اجر آپ کو عطا کریں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کام میں نے تمہارے لیے نہیں کیا تھا، میرے پروردگار کا حکم تھا، لہذا میری محنت کا اجر بھی میرا پروردگار دے گا۔ تمام انبیاء کی امتیں یہ کہتی رہی کہ اے انبیاء، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی محنت کا اجر ادا کریں، اور تمام انبیاء یہ کہتے رہے کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ یعنی آدم سے لے کر آخری حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے، اور جب یہ سارے اجر اللہ کے پاس جمع ہو گئے تو پروردگار نے یہ سارے اجر محمد مصطفیٰ کی نبوت کو سوال بنا کر کہہ دیا کہ اے میرے حبیب، یہ سارے انبیاء کی محنتوں کا اجر آج میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ سارا اجر میں تیری جھولی میں ڈال کر یہ کہتا ہوں کہ اے میرے حبیب، یہ سارا اجر میں نے تجھے دے دیا ہے، اور آج تو امت سے علی اور اس کے بچوں کے لیے اجر کا سوال کر لے۔ محمد صلوات اور قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اجر کے بدلے میں کچھ مانگتا نہیں، الا المودۃ فی القربہ، سوائے مودت کے کہ میری قربا سے مودت رکھو۔ ایک لفظ میں یہاں پر بین القوسین تشریحاً بیان کر دوں
کہ جو شاید بہت سے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ پروردگار نے یہاں پر لفظ مودت استعمال کیا ہے، محبت نہیں کہا کہ تم میرے قربا سے محبت کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ مودت رکھو۔ فرق کیا ہے محبت میں اور مودت میں؟ اگر آپ اجازت دے تو میں وہ فرق آپ کے سامنے بیان کروں۔ محبت ہر زبان میں جو بھی اس کی تعریف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جو کسی کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت وہ کیفیت ہے، وہ جذبہ ہے، وہ سوچ ہے کہ جو دل میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور مودت وہ ہے کہ جو خود بخود پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ کرنی پڑتی ہے۔ توجہ کے ساتھ، محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے، مودت رکھنی پڑتی ہے۔ میں بڑا حیران تھا کہ کیا وجہ ہے پروردگار نے یہاں پر لفظ محبت استعمال نہیں کیا، مودت استعمال کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے، مودت خود پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یہ لفظ یہاں پہ محبت کی بجائے مودت استعمال ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی کہہ دیتا کہ اے پروردگار تو نے کہا تھا کہ محبت کرو اور محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے، میرے دل میں تو محبت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، میں کس طرح سے ان کی بات مانتا، میں کیسے ان کے پاس جاتا، یہ تو خود بخود پیدا ہونے والی چیز ہے، میرے دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی ہے، میں آل محمد کو نہیں مانتا تھا۔ کہا نہیں، محبت کی بات نہیں ہے، مودت کی بات ہے۔ یہاں دل کو بہانا نہ بنانا کہ جس تک محمد و آل محمد کا پیغام پہنچا ہے اس پر واجب ہے کہ محبت نہیں مودت پیدا کرے۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی کہا محبت کی بات نہیں ہے، مودت کا سوال ہے۔ کوئی عذر نہ بیان کرے کہ میں کر نہیں سکا کیونکہ پیدا نہیں ہوئی، نہیں، رکھنی پڑے گی۔ اور کہا کہ میں اپنے قربا کے لیے سوال کر رہا ہوں، قربا کے لیے۔ اس ساری آیت کو آپ ساری دنیا میں لگا ہوا لکھا ہوا پڑھتے، بڑے بڑے بینروں پر لکھا ہوا ہوتا، اس آیت کو لوگوں نے ترجمے ہو رہے ہوتے، اس کو تلاوتیں ہو رہی ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ سارا مسئلہ اور مشکل جھگڑا جو ہے وہ لفظ قربا کے معنی پر ہے۔ بے شک کہ یہ قربا کا جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ جب قربا کا مسئلہ پھنس گیا تو یہ آیت لوگوں نے بھلا دی۔ جنہیں قربا کا پتہ تھا انہوں نے یاد رکھی، جنہیں قربا کا پتہ نہیں تھا یا پتہ ہو کر بھی انجان بن گئے انہوں نے بھلا دی۔ قربا کہتے ہیں قرابت دار کو، قربا قرب سے نکلا ہے، نزدیک کو۔ اب عربی زبان میں قرب مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہے زمانے کا قرب، ایک ہے مکان کا قرب، ایک ہے رشتے کا قرب، ایک ہے منزلت کا قرب، عہدے کا قرب۔ زمانے کا قرب وہ ہے کہ جو شخص مثلا ایک ہی دن میں کچھ گھنٹے کے بعد دوسرے کے پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے زمانے کے قریب ترین شمار ہوتا ہے کہ یہ اس کے اور اس کے زمانے میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور جو قریب بیٹھا ہوا ہو وہ مکان کے حوالے سے قربا میں شمار ہوتا ہے کہ یہ قریب ہے، لہذا قرابت دار ہے۔ جو پہلے پیدا ہو جائے وہ اپنے باپ کے خون کے حوالے سے قریب ہوتا ہے، بڑا بیٹا قریب ہوتا ہے، جو آخری بیٹا ہوگا وہ بعید ہوگا۔ اور جو عہدے کے حوالے سے قریب ہو اس کے لیے نہ زمانے کی شرط ہوتی ہے، نہ مکان کی شرط ہوتی ہے، نہ رشتے کی شرط ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ، یعنی یہ چار چیزیں ہیں نا، زمان ہے، مکان ہے، رشتہ ہے اور تعلق ہے۔ تو جو تعلق میں سب سے قریب ہوتا ہے اس کے لیے نہ رشتے کی شرط ہوتی ہے،
نہ مکان کی شرط ہوتی ہے نہ زمان کی شرط ہوتی ہے۔ اب اگر پروردگار یہ کہے کہ اے میرے حبیب تم ان سے سوال کرو ان قربا کے بارے میں جو تمہارے زمانے کے قریب تھے، تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی۔ توجہ ہے نا؟ کوئی قریب محمد مصطفیٰ کے زمانے کے لحاظ سے نہیں بنتا، اور مکان کے لحاظ سے تو بہت سارے قریب بنتے ہیں، کچھ تب قریب تھے کچھ اب قریب ہیں، لیکن انہیں نہ تب قربت نے فائدہ دیا نہ اب قربت فائدہ دے رہی ہے۔ اس لیے کہ جسم محدود ہو جاتا ہے۔ جو شخص آج مصطفیٰ کے قریب بیٹھا ہے ممکن ہے کہ کل وہ دور بیٹھا ہوا ہو، اور جو کل دور تھا وہ آج قریب بیٹھا ہوا ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ جو مسجد میں پاس ہوتا تھا وہ جنگ میں دور ہوتا تھا، جتنا قریب تھا اتنا ہی جنگوں میں دیکھا کہ وہ دور چلا جاتا تھا۔ تو قرب مکانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کوئی معیار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوا تھا کہ ایک شخص صبح کو قریب ہے ایک شخص شام کو قریب ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ نے مکے میں کوئی اور شخص قریب رکھے، مدینے میں کوئی اور قریب رکھے، صبح میں کوئی اور قریب تھے، شام کو کوئی اور قریب تھے، گھر میں کوئی اور قریب تھے، مسجد میں کوئی اور قریب تھے، میدان میں کوئی اور قریب تھے، سفر میں کوئی اور قریب تھے، یعنی قرابتیں تبدیل ہوتی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی قربت زمانی کوئی معنی دیتی ہے نہ قربت مکانی کوئی معنی دیتی ہے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ شرفی قربت کس کی زیادہ ہے، یعنی تعلق میں مصطفیٰ کے قریب کون ہے۔ اس لیے کہ جو تعلق صبح کو ہے وہ تعلق شام کو بھی ہوگا، جو میدان میں تعلق ہے وہ گھر میں تعلق ہوگا، جو مسجد میں ہے وہ منبر پر بھی تعلق ہوگا۔ یعنی قربتیں تبدیل ہو سکتی ہیں باقی، لیکن تعلق والی قربت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے کیا دیکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے دنیا میں قربت کا تعارف کس کے ذریعے کروایا ہے، تو ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اور سب کے سب محمد ہے۔ اور سوال کیا گیا ہے اجر کے طور پر، یعنی جب تک اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، جس شے کا اجر مانگا جا رہا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہو سکتا۔ اجر ہوتا ہے قیمت، اجر کا ترجمہ ہے قیمت۔ دیکھیں میں یہ انگوٹھی میرے پاس ہے، میں یہاں پہ رکھتا ہوں کہ یہ میں بیچنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر یہ میں نے 100 پاؤنڈ کی لی تھی، مثال دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو بیچوں، تو میری خواہش یہ ہوگی کہ یہ کم سے کم 100 پاؤنڈ کی تو بک جائے تاکہ مجھے نقصان نہ ہو۔ توجہ کے ساتھ، کیونکہ میں نے لی اتنے کی تھی، یا اس سے زیادہ مل جائے یا کم سے کم اس کے برابر قیمت مل جائے۔ خدا جانے محمد مصطفیٰ کے قربا کی عظمت کتنی ہے کہ تمام انبیاء کا سردار، تمام انبیاء کی نبوتوں کا نمائندہ اپنی رسالت کی قیمت قربا کی مودت کی صورت میں مانگ رہا ہے۔ اب نقصان نہیں ہو سکتا، تو یا یہ مودت کی قیمت انبیاء کی نبوتوں سے بھی زیادہ ہے یا نبوتوں کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کہنے دیجئے کہ جو محمد و آل محمد سے مودت رکھتا ہے، جب ہمارے امام نے فرمایا کہ جب وہ مرتا ہے تو شہید مرتا ہے، اور جب وہ مومن مرتا ہے تو وہ انبیاء کی طرح قیامت میں محشور ہوگا، تو اس کا سبب یہی ہے کہ دنیا میں اس نے مصطفیٰ کی نبوت کا حق ادا کر دیا۔ محمد آل محمد بارہ دیگر سلامات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر دوبارہ مثال دیتا ہوں کہ اگر میں یہ انگوٹھی یہاں پہ رکھ دوں اور ایک شخص کہے کہ میں یہ لینا چاہتا ہوں، اور انگوٹھی لے اور قیمت دیے بغیر چلا جائے،
تو اسے ہماری عام زبان میں کہیں گے کہ چور ہے. جی تو جو ہے نا، جی اگر کوئی عام انسان کی ایک عام سی معمولی سے پتھر کی چیز کو قیمت دیے بغیر استعمال کرے تو وہ چور کہلاتا ہے. تو جو پروردگار کی نبوت کو مودت کا اجر دیے بغیر استعمال کرے وہ کتنا بڑا چور کہلائے گا. اور آپ تمام حضرات جو آپ پڑھے لکھے ہیں، دین کا علم بھی یقیناً رکھتے ہیں، جانتے ہیں، معلومات ہیں اور علماء سے ملتے رہتے ہیں. اور آج کی دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، ہر چیز ایک انٹرنیٹ کے دھاگے میں جو ہے وہ جوڑ دی گئی ہے. جو شخص جب جہاں چاہے رابطہ بھی کر سکتا ہے، معلومات بھی لے سکتا ہے. ایک اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے بلا تفریق مذہب شیعہ سنی. سب مانتے ہیں کہ اگر ایک شخص بازار جاتا ہے اور کپڑا چرا کے لے آتا ہے، قیمت ادا نہیں کرتا، یا پانی لے آتا ہے، قیمت ادا نہیں کرتا، یا کسی کی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور وہ شخص راضی نہیں ہوتا، اس کا اجر ادا نہیں کرتا، تو سب نے کہا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو لباس اس نے استعمال کیا اس کی قیمت ادا نہیں کی تھی، جو پانی استعمال کیا اس کی قیمت ادا نہیں کی تھی، جس جگہ کو استعمال کیا اس کے مالک کی رضامندی نہیں تھی. یعنی دنیا کی نماز کا یہ عالم ہے کہ جب تک اس کو استعمال کرنے والی چیزوں کی قیمت ادا نہ کر دی جائے، پروردگار 2 رکعت کی نماز قبول نہیں کرتا. تو کس طرح ممکن ہے کہ پروردگار کہے کہ مصطفیٰ کی رسالت کی قیمت ادا کرو؟ کوئی شخص آل محمد سے مودت نہ رکھے اور پھر بھی نماز پڑھتا رہے تو یقیناً پروردگار اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دے. اس لیے کہ قیمت ادا نہیں کی ہے. نمازی وہ ہو سکتا ہے کہ جس نے اجر رسالت ادا کیا ہو، اور اجر رسالت میں اللہ کے حبیب نے کوئی مال و دولت نہیں مانگی، کوئی جاؤ حشم نہیں مانگا، کوئی قربانیاں نہیں مانگی اور تمہاری اولاد نہیں مانگی. کچھ مانگا ہے تو صرف یہ کہا ہے کہ میرے قربا سے مودت رکھو. تو اب جس نے محمد مصطفیٰ کی قربا سے مودت رکھی تو گویا اس نے رسالت کی قیمت ادا کی ہے. تو قیمت ادا کیے بغیر اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے پاس جائے گا تو یقیناً محمد مصطفیٰ اسے قم انی کہہ کے اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں گے. اس لیے کہ وہ نماز ہیں. اور جب تک وہ راضی نہ ہو تو کہاں کی نماز اور کہاں کا وضو. شریف ماں باپ کی اولاد کی نشانی یہ ہے کہ وہ سوال کرنے والے کو رد نہیں کرتے. توجہ کے ساتھ ہمارے امام چھٹے امام نے فرمایا کہ تم میں سے ہمارا شیعہ صلوات پڑھتے محمد والے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو سوال کرنے والے کو عطا کرتا ہے، نوازتا ہے. کہا امام کوئی سوال کرے تو کیا دے؟ کہا سونا دے دو. تو جاتا ہوں. کہا سونا دے دو. کہا امام سونا نہ ہو تو کہا چاندی دے دو. کہا چاندی بھی نہ ہو تو کہا گندم دے دو. کہا گندم بھی نہ ہو. کہا کھانا دے دو. کہا کھانا بھی نہ ہو. کہا لباس دے دو. کہا لباس بھی نہ ہو. امام نے کہا کہ پھر بھی سوال کرنے والے کو رد نہ کرنا. تو اس نے کہا کہ امام ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ہم کیا اس کو عطا کریں؟ تو امام نے فرمایا اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم سوال کرنے والے کو ایک مسکراہٹ ضرور عطا کر دینا. ایک مسکراہٹ ضرور عطا کر دینا. اور بخیل ہے وہ شخص کہ جو سوال کرنے والے کو عطا نہیں کرتا.
تو کہا کہ امام کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستحق نہیں ہوتے، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں کچھ دیا جائے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو مستحق بھی ہوتے ہیں، قابل بھی ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اب جواب سنیے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس سوال کرے تو یا تو وہ مستحق ہوگا یا مستحق نہیں ہوگا، تم اسے ضرور عطا کرو، اس لیے کہ اس کے بدلے میں پروردگار اگر وہ شخص مستحق ہوگا تو خدا تمہیں وہ نعمتیں دے گا جس کے تم مستحق ہو، اور اگر وہ شخص مستحق نہیں ہوگا تو پروردگار تمہیں وہ نعمت دے گا جس کے تم مستحق نہیں ہوگے۔ کہا تمہارے عمل کے بدلے میں تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اور اس آخری بات کے ساتھ گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ بات ہو رہی سوال کی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جب علی آئیں گے یہاں پر تو نماز کا وقت ہو رہا ہوگا، علی سے کوئی ایسا سوال کرتے ہیں کہ جس کا جواب دیتے ہوئے علی کو وقت لگ جائے اور اس کی نماز قضا ہو جائے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جب علی مسجد کے پاس آئیں گے تو وہ سوال کریں جس کا جواب بہت لمبا ہو۔ اگر علی جواب دینے بیٹھ جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، اور اگر جواب نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے علی کو جواب ہی نہیں آتا تھا۔ توجہ کے ساتھ، یعنی اگر جواب دیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، جواب نہیں دیں گے تو ہم کہہ دیں گے علی کو جواب نہیں آتا تھا۔ یقیناً وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ نماز نمازی کی قضا ہوتی ہے، عین نماز کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ روح نماز کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، اصل نماز کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی مولا کے رات مسجد کے پاس تشریف لائے تو یہ بڑھے، کہا کہ ابو الحسن ایک سوال ہے۔ مولا نے مسکرائے کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ نیکیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں؟ توجہ کے ساتھ کہ حسنہ کیا ہے، حسنات کیا ہیں، اور سیئات کیا ہیں۔ حسنات یعنی نیکیاں، سیئات یعنی گناہ۔ حسنات کیا ہیں اور سیئات کیا ہیں؟ اب ان تینوں کے پاس کاغذ قلم تھا کہ علی گنج میں لکھواتے رہے کہ نیکیوں کی لسٹ بنائیں، پھر اس کے بعد سیئات کی لسٹ بنوائیں، اور اتنی لمبی فہرست بنے گی کہ وقت گزر جائے گا۔ میں کہتا ہوں کاش یہ کاغذ اور قلم اس وقت بھی ہاتھ میں ہوتا جب طلب کیا گیا۔ تو کاغذ قلم ہاتھ میں لے کے مولا کے سامنے کھڑے ہوئے کہ علی حسنات کیا ہیں اور سیئات کیا ہیں، اور اس بات کا انتظار کر رہے کہ علی کب فہرست بنانا شروع کریں گے، اور ہم لکھتے رہیں گے اور علی کو مسجد کے باہر روک کر علی کی نماز قضا کر لیں گے۔ اب وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا باپ ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ باب بدیہۃ العلم ہے، یہ وہ علی ہے کہ جس کی عین سے علم کی عین کا جو زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کے لفظوں سے علم نے روشنی پائی ہے۔ اب جب یہ مسجد نبوی کے باہر علی کو نماز سے روکنے کے لیے یہ مشکل سوال لے کے کھڑے ہوئے کہ نیکیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں، حسنات کیا ہیں اور سیئات کیا ہیں، تو مولا کائنات نے مسکرا کے کہا یاد رکھو میری محبت حسنات ہے اور میری معصیت سیئات ہے۔ کہا میری محبت حسنات ہی حسنات ہیں اور مجھ سے دوری سیئات ہی سیئات ہیں۔ اب تم خود فہرست بنا لو کہ میری محبت میں کون کون سے کام کرتے ہو، میرے بغض میں کون کون سے کام کرتے ہو۔ جو کام میری محبت میں کرتے ہو خدا انہیں نیکیاں بناتا رہتا ہے، جو میرے بغض میں کرتے ہو خدا انہیں سیئات بناتا رہتا ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ مولا کائنات نے چاہتے تو وقت کو روک کر
انہیں سوال کا مکمل جواب دے دیتے. توجہ کے ساتھ مولا کائنات وقت کو روک کر، کیونکہ یہ روکنا ان کے لیے کوئی بڑی اور نئی بات نہیں تھی، وقت کو روک لیتے، کیونکہ جو علی وقت کو پلٹا سکتا ہے وہ وقت کو روک بھی سکتا ہے. تو اگر روک لیتے وقت کو اور انہیں فہرست بتا دیتے تو کیا حرج تھا. توجہ چاہتا ہوں، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا. علی کی ذات میں ہم نے ایک کمال ایسا دیکھا کہ جو ہم نے علی سے پہلے علی کے والد ابو طالب کی ذات میں دیکھا تھا. توجہ کے ساتھ وہ یہ تھا کہ علی اور علی کے والد ابو طالب کبھی سوال کرنے والے کو زیادہ دیر تک اپنے سامنے کھڑا نہیں رکھتے تھے. ان کی عادت نہیں تھی کہ عطا کرتے ہوئے اتنی دیر لگا دے کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے. تو اس لیے لمبے سوال کے جواب کی امید کرنے والوں کو بھی مولا کائنات نے 2 لفظوں میں جواب دیا. اور ایک مرتبہ جب یہ بات چلی ہے سوال کی، تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ قربا سے مودت کا سوال اس نے کیا ہے کہ جس کے در سے ساری کائنات کو ہمیشہ عطا کیا گیا ہے، ہمیشہ عطا کیا گیا ہے. اور عطا کرتے کرتے ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ جب خود اسی عطا کرنے والے کو پروردگار نے سوال کرنے والا بنا دیا اور آپ نے سوال کیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس عطا کرنے والے نے جب سوال کیا تو اس کے سوال کا کس نے جواب دیا. پوری زندگی میں محمد مصطفیٰ کی صرف ایک سوال ملتا ہے کہ تم میں سے کون میری قربا سے محبت رکھے گا. ایک سوال ملتا ہے. اور اسی طرح ایک سوال ہمیشہ عطا کرنے والی ذات فاطمہ الزہرا نے بھی کیا. قربا کی بات چلی ہے تو مرکز قربا یہی ہے. تو جس طرح محمد مصطفیٰ نے زندگی میں ایک سوال کیا، اسی طرح فاطمہ الزہرا نے بھی زندگی میں ایک بار سوال کیا. جس نے مصطفیٰ کے سوال کا جواب دیا وہ فاطمہ کا سوال کرنا برداشت ہی نہیں کر سکتا، اور جس نے مصطفیٰ کو خالی لوٹایا اس نے زہرا کو خالی لوٹایا. مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ سادات کے گھروں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور یہ مصائب کا آغاز بھی ہے اور اختتام بھی ہے. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم ہوتا تو بھی شاید ہم پہ اتنا ظلم نہ ہوتا جتنی ہماری مودت کا حکم رکھنے کے بعد ہوا ہے. اگر خدا کہتا کہ آل محمد سے دشمنی رکھو تو شاید بھی اتنا ظلم نہ ہوتا جتنا محبت کا مودت کا سوال کرنے کے بعد ہوا ہے. کہا مولا کون کون سا ظلم ہوا ہے؟ کہا مدینے سے لے کر مدینے تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا جس میں علی کی بیٹیاں سکھ اور آرام سے سانس لے سکیں. ایک دعا ملتی ہے ایک معصوم کی زبانی. کسی نے پوچھا کہ کائنات میں سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟
تو امام نے فرمایا کہ سب سے بڑی دعا عزت کی حفاظت اور سب سے بڑی مصیبت دنیا کے سامنے جھوٹا کہلانا ہے. یعنی کوئی شخص اگر جھٹلا دیا جائے تو اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہوتی ہے، اس سے بڑا کوئی آفت کا لمحہ نہیں آتا. مولا کائنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مجسمہ صبر تھے. اگر صبر کائنات کا صبر کسی انسانی شکل میں ہوتا تو علی مرتضیٰ کی ذات میں ہوتا، اور یہ مجسمہ صبر، یہ کائنات کا صابر ترین انسان جب رو رہا تھا تو روتے روتے کسی نے سوال کیا کہ اے علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو صبر کا سرچشمہ ہیں، آپ تو مجسمہ صبر ہیں، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا بے شک میں مجسمہ صبر ہوں، لیکن بے شک یہ اس بات کو یاد رکھو کہ میں علی نے اپنی ذات سے بڑھ کے صبر کیا ہے. کہا کہ مولا کب صبر کیا؟ کہا کہ میں گھر کے اندر موجود تھا اور ظالم نبی کی بیٹی کے پہلو پہ دروازہ جلایا کرا رہے تھے. کہا مولا کیا ہوا؟ اب 2 جملے سن لینا. عزادارو ایک موقع ایسا آیا کہ جب شہزادی کو اطلاع ملی کہ آپ کی جاگیر پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، آپ کے باغ کو چھین لیا گیا ہے، اس پہ لوٹ مار کر لی گئی ہے، تو شہزادی نے کہا اچھا اب وہ حاکم وقت کیا چاہتا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا نے کسی کو وارث نہیں بنایا، ہم نبی کسی کو وارث نہیں بناتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فرمایا اچھا یہ بات ہے تو میں خود ان سے بات کروں گی. عدالت جملہ سننا، جب یہ کہہ دیا نا کہ میں خود بات کروں گی، اب تاریخ کہتی ہے کہ 2 راتیں ایسی آئی تھی کہ جس میں پوری رات شہزادی زینب اضطراب کے حالت میں جاگتی رہی ہے. ایک رات وہ تھی کہ جس کے اگلے دن شہزادی زہرا نے مسجد نبوی میں جانا تھا، اور ایک عاشور کی شب تھی. ان دونوں راتوں میں زینب نے آرام نہیں کیا، اضطراب کی حالت میں رہی ہے. عاشور کی شب جب آئے گی تو تذکرہ اضطراب کروں گا. جانتے ہیں اس شام کو کہ جب شہزادی زہرا نے صبح کو مسجد جانا تھا، زینب کیوں جاگتی رہی ہے، کیوں اضطراب کرتی رہی ہے؟ اس لیے کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ شہزادی زہرا ساری رات زینب و ام کلثوم کو پاس بٹھا کر یہ کہتی رہی زینب میں نے ہمیشہ اپنے دروازے سے عطا کیا ہے، مجھے سوال کرنا نہیں آتا، کل کس طرح مسجد میں سوال کروں گی؟ مسجد میں کس طرح سوال کروں گی؟ عزادارو ایک جملہ سننا، جب صبح ہوئی شہزادی مسجد کی طرف چلی ہے. تمام لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، ہر ایک کی اولاد بھی ہے، ایک دوسرے کی اولاد بھی جانتے ہیں. اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور اس کی اولاد خاص طور پر بیٹی اس کے کسی دوست سے ملنے کے لیے جائے، اس کے سامنے جائے، تو دل میں ایک دفعہ تو خیال آتا ہے نا کہ یہ شخص میرے بابا کا ساتھی تھا، میرے بابا کا دوست تھا، مجھے جانتا ہے کہ میرے بابا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اگر میں سامنے جاؤں گی تو وہ شخص میری بات سنے گا بھی، میرا احترام بھی کرے گا. اللہ جانے شہزادی کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا کہ جب گھر سے نکلی ہوں گی، مسجد میں گئی ہوں گی. اب جملہ سنو گے، راوی کہتا ہے فجر کی نماز کے بعد شہزادی نے اپنے بچوں کو لیا اور مسجد میں پہنچی. نماز فجر کی ختم ہوئی تو شہزادی ایک کونے میں کھڑی ہو گئی. اب راوی کہتا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ فاطمہ مسجد میں کیا کرنے آئی ہو. اجرکم اللہ، فاطمہ مسجد میں کیا کرنے کے لیے آ گئی ہو؟ جب ظہر کا وقت ہوا، اذان کا وقت قریب تھا، تو کسی نے کہا کہ یہ بی بی کیوں کھڑی ہے؟ اب اسے سوال کیا گیا کیوں آئی ہو؟ جب گفتگو آپ جانتے ہیں بس 2 جملے. کہا فاطمہ کیوں آئی ہو؟ کہا کہ تم نے میرے حق پہ قبضہ کر لیا ہے، میں اپنا حق واپس لینے آئی ہوں. اب خدا کی قسم امام کے اس جملے کی روشنی میں جب امام نے کہا تھا کہ سب سے بڑی مشکل کسی کا جھٹلا دیا جانا ہوتا ہے، جب کہا نا کہ میں اپنا حق لینے آئی ہوں، کہا فاطمہ تمہاری بات کا کوئی گواہ ہے؟ اجرکم اللہ، فاطمہ کوئی گواہ ہے؟ یعنی ظلم کی حد ہو گئی، قیامت ہو گئی کہ کل جو مباہلے کے میدان میں خدا کی گواہ بن کے گئی تھی، آج مسلمان اس فاطمہ سے گواہی مانگ رہے تھے.
अज़ादारो फातिमा ने कहा हाँ ये गवाह है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये दोनों जवान जन्नत के सरदार हैं, ये मेरे गवाह बनकर आए हैं। कहा फातिमा ये तो आपके बेटे हैं, हम बेटों की गवाही कबूल नहीं करते। कहा अच्छा ये मेरे बाबा की तहरीर है, मेरे बाबा की तहरीर है। अब दरबार में उस तहरीर को लेके बारी बारी सबको दिखाया गया। सब ने कहा कि ये मुस्तफ़ा की तहरीर है, ये मुस्तफ़ा ने तहरीर किया है और लिखा है कि ये फजल शहज़ादी ज़हरा का हक है, मैं हिबा करता हूँ। जब सब ने कहा कि ये फातिमा का हक है तो एक जालिम कुर्सी से खड़ा हुआ। इस जुमले पे माफ करना, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तहरीर को हाथों में उठाकर टुकड़ों में फाड़ दिया और हवा में उड़ाकर कहता है फातिमा मैं इस तहरीर को नहीं मानता, मैं इस तहरीर को नहीं मानता। अदारो शहजादी कई घंटे वहाँ पर खड़ा होने के बाद जब घर वापस आई है ना, बस जुमला सुनना, जब घर वापस आई है तो शहजादी ज़ैनब ने कहा कि अम्मा क्या हुआ, मस्जिद में गई थी, क्या हुआ, सवाल किया, क्या जवाब मिला। शहजादी ज़हरा ने इसके बदले में ये नहीं कहा कि क्या जवाब मिला, बस एक जवाब दिया, ज़ैनब अब मुझे तेरी चादर की फिक्र, मुझे तेरी चादर की फिक्र लग गई है कि अब जो हाल में मुसलमानों का देख कर आई हूँ, हमारे इज्जतों की हिफाजत अब खुदा के हवाले है। अदारों कुछ दिन गुजरे थे, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, शोर बुलंद हुआ। कहा फिजा मालूम करो क्या है। कहा शहजादी कुछ लोग आए हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन से बैयत मांगना चाहते हैं। कहा जवाब दो कि अली बैयत नहीं करेंगे। कहा जवाब मिला है अगर बैयत न की तो हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे। अब जुमला सुनोगे। शहजादी बड़े मान के साथ दरवाजे के पास आकर कहती है कि आग लगाने की धमकियां देने वालों, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं फातिमा हूँ, इस दरवाजे के पीछे फातिमा है, तुम ये जलाने की बात करते हो, अली तुम्हारी बैयत नहीं करेंगे। रावी कहता है अभी शहजादी ये कलाम कर रही थी, अचानक दरवाजे के पास से धुआं उठने लगा। शहजादी की नजर जैसे ही धुएं पे पड़ी, कहा बाबा इस दरवाजे पर आकर आप सलाम किया करते थे, आज इसे आग लगा दी गई है। अजरुकुमुल्लाह, कहा आग लगा दी गई है, अभी आग लग रही थी। शहजादी ने कहा मैं मेरे बाबा का कलमा पढ़ने वालों, तुमने देखा नहीं मेरे बाबा यहाँ आकर एहतराम से सलाम करते थे, तुमने आग लगा दी। अभी ये बात मुकम्मल हुई थी कि अचानक एक जलता हुआ दरवाजा शहजादी के पहलू पे गिरा। शहजादी जमीन पे तशरीफ लाई और एक आवाज दी, अबुल हसन मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरुकुमुल्लाह, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। बस आखिरी जुमले। हज़ारों मौला कायनात ने शहजादी को कई हालत में देखा कि पहलू जख्मी है। अब जुमला सुनेंगे, एक जुमला सुन लेना। और सादात आपकी जद्दा की ये मजलूमियत पढ़ते हुए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, शहजादी कहती है कि जब हमारी मजलूमियत का जिक्र होना तो तुम्हारे दिलों में जो दुआ है उसे मांग लिया करो। आज मैं कहने लगा हूँ कि शहजादी की बड़ी मुसीबत पड़ने वाला हूँ, जो जो दुआएं दिलों में है वो मांग लेना। कहा रावी कहता है कि दरवाजे के अंदर कुछ मीखें लगी हुई थी, वो लोहे की मीखें, वो लोहे के कील लगे हुए थे। जब जलता हुआ दरवाजा शहजादी के पहलू पे गिरा, वो मीखें शहजादी के बदन में पेवस्त हो गई और शहजादी जख्मी हुई। अज़ादारों जब आखिरी लम्हा था, अब मौला कायनात शहजादी को कफन पहना रहे हैं और हुजरे से रोने की आवाजें आ रही हैं। जब बाहर आए तो किसी ने कहा कि अली आप तो बहुत सब्र करने वाले हैं, आज फातिमा को कफन पहनाते हुए इतना क्यों रोने लगे? तो मौला ने रो के कहा कि सवाल करने वाले, मेरी आंखों ने जो मंजर देखा है वो अजीब मंजर था। कहा क्या देखा? कहा जब हमारी शादी हुई थी तो रसूल ने कहा था कि ऐ अली ये फातिमा तेरे पास मेरी अमानत है। कहा कि मैंने अजीब हाल देखा कि जब से ज़हरा पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया था, ज़हरा का हाथ पहलू पे रहता था, आज मैंने वो हाथ जुदा करना चाहा तो मैंने देखा ज़हरा की 3 पसलियां टूटी हुई थी। बस आखिरी जुमला
کہ مولا آپ ماں سے رخصت نہیں ہوں گے، آپ ماں سے ودا نہیں ہوں گے۔ اب جملہ سنو گے، جب مولا حسین نے کہا ماں فضا میرا مرتبہ عیسیٰ سے کم نہیں ہے، یاد کرو جب مریم نے عیسیٰ کو آواز دی تھی تب ہی حضرت عیسیٰ نے گفتگو کی تھی، جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی